لہٰذا وہ کہتے دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا۔ اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ نہیں، آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وطر کی رکعتیں، اس کا طریقہ، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا۔ اب آئیے تہجد کی طرف تھوڑا سا، تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے میں۔ صحیح مسلم کی بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، تمہیں سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وطر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وطر عشاء کے بعد، عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا حالانکہ وہ اس کے بعد آتی ہے۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ دار تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے، سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ صلاۃ التسبیح نماز کے تعلق سے اور صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے، تو دیکھیے استخارہ کی کوئی خاص نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے کوئی معاملے مشورہ چاہتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت اور قاعدے کے اندر وہ ایک دعا ہے جو استخارہ کی ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے صلاۃ الاستخارہ کی، اس نے نماز پڑھی اللہ سے مشورہ طلب کرنے کی، کوئی ایک مسئلہ تھا، 2 چیزیں تھی، دونوں میں سے کیا میں لوں، کیا چیز کروں، اس کے لیے۔
تو بہرحال یہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ 2 رکعت نفل جیسی پڑھیں گے اور اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو قاعدے میں تمام دعاؤں کے بعد وہ دعا استخارہ کی وہ پڑھے. اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر نماز پڑھ لے 2 رکعت نفل اور اس کے بعد وہ دعا کو الگ سے دیکھ کر آپ جو پڑھ سکتے ہیں اس کو استخارہ. بھائی کا دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کے بہت سارے فضائل بتاتے ہیں. تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا جائے. کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیر ہی کا درجہ حاصل کر لیتی. مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتے. چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے تو لہٰذا اس کو حسن لی غیر ہی کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کچھ محدثین نے کہا کہ یہ حسن لی غیر ہی ہے تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے. کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں میں اس معاملے میں قارئین کو سامعین کو یہ کہوں گا وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا. آپ کو جو بہتر لگتا سب تمام محدثین ہیں تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ شکریہ. تو اس سے ثابت ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح اب یہ تو ہوا نیند کے بیچ میں. اب آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، رات میں اٹھنے میں ایک اٹھنا یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے اور یہ بڑی افضل عبادت ہے. یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، یہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تہجد، سب سے افضل. فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے نفل میں تو وہ تہجد کا اٹھنا اور مسلسل اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا. اور سلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا. یاد رکھیں 5 وقتہ نماز ہی نہیں. آج تو 5 وقتہ نہیں ہمارے پاس. بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب کی، بہت اچھا لڑکا ہے یار، ایک بار نماز کو جاتا. کوئی 2 بار جا رہا تو سبحان اللہ یار 2 بار جاتا کیا بڑی بات ہے. کوئی 3 بار جا رہا تو الحمدللہ، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. بھائی تمہارا داماد 3 بار نماز کو جاتا، فرشتہ مل گیا تم کو تو ٹھیک ہے، بولتا ہاں بہت بڑا فرشتہ مل گیا، ہمارا تو ایک بھی نہیں جاتا. ٹھیک، اس کے بعد کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ کو بات ہی نہیں. ظہر اثر مغرب عشاء، اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس، اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے ہم کو. فجر کہ تو 4000 کے محلے کی آبادی میں جہاں 4-5 مسجدیں اس میں سے ایک اس میں 10-10 12-12 لوگ ہوتے ہیں تو اس حساب سے ایک مسجد کے اندر مشکل سے 100 لوگ ہوتے ہیں. 4000 کی آبادی والا مسلم علاقہ، 2000 تو مرد ہوں گے اس کے اندر، لیکن 40 لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں. تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا، وہ ولی پیدا ہو گیا آپ کو. ٹھیک، تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا. ہمارے پاس یہ اصول ہے. صحابہ کے پاس سلف صالحین کے پاس یہ اصول نہیں تھا. وہ کسی کی فرائض نہیں، فرائض تو واجب ہے، ضروری ہے تجھ پر کرنا. وہ کیا کرتے تھے؟ نوافل لکھتے تھے اور نوافل میں سب سے پہلے جو تہجد پڑھتا ان کے نزدیک وہ متقی تھا. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے. امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا، علم سیکھا حدیث کا. لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا، مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے، جب امام احمد بڑے ہو گئے کافی، تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے، تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا. مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے. مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا، شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو. تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں، لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا. اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی، جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا، جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی. یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ وہ 6 کتابیں، یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف، اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے، اس کا پلڑا بھاری ہے. اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیث ہے 7,500 حدیث اپنی کتاب میں، جس میں صرف 2,222 حدیث جو منفرد ہے، باقی ریپیٹیٹیو ہے. صحیح حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا، کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا، طہارت کا، تو 3 جگہ آتی ہو، وضو کے بیان میں، کپڑوں کے بیان میں، طہارت کے بیان میں، ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو. لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی، اس لیے کہ ان کی مسند تھی. ٹھیک، مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے، اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی، اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر.
تو انہوں نے منفرد حدیث ایسے جمع کی. تو اس میں 2200 حدیثیں، مشکل 2200 سے 2500، مسلم کے اندر 2000 حدیثیں، ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں. تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں، اس میں 30,000 منفرد حدیثیں، اور کم و بیش تقریباً حدیثیں صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی ہے. اتنی اچھی روایت. تو امام شافعی ان کے پاس آئے، اس استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، کھلایا پلایا خوب اچھے سے. رات میں اپنے بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا. استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو، تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا. اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا، کیا کر رہے، کہاں کھا رہے، کیا پی رہے، کیا بیٹھ رہے. بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا. اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے، تو اور دیکھتے ہیں اس کو. تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی، وہ رات بھر جاگتی رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے، خاص استاد ہے نا میرے والد کے، کیا کیا عبادتیں کرتے خاص. مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے، ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں. اب رات بھر بچی دیکھتی رہی. امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی، تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے. جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے. تو بچی نے ان کی مزیحتاً ہنستے ہنستے والد کو اسے تنگ کرنے کے لیے کہا، پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو، پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی. امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا تو مذاق کی طرف اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں. تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد. تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے. فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گئے، کیونکہ فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے، وہ تہجد سے نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے. تو پوچھ ہی لیا، کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد، کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی لیکن پھر بھی متقی پرہیزگار لوگوں کی علامت. تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا. تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا، جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا، تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا، کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا. جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کروٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو بدو آیا تھا، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے، جا کر پیشاب کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی، وہ حدیث آ گئی، اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں اخذ ہو سکتی ہے، کیا کیا باتیں استنباط کر سکتے ہیں، نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے. تو میں جب لیٹ گیا کروٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا، اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی. مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکل سکتا ہے، کہ پیشاب کسی کو تیز آئے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا، نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا. تو پتا چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں میں واقعی رکھتا ہوں. اسی طرح پتا چلا کہ کوئی پیشاب کر دے تو اسے روکنا نہیں چاہیے ورنہ روکنے سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف. اسی طرح پتا چلا اگر اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا. تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے، بعد میں اس کو ہٹایا جائے، بعد میں پانی ڈالا جائے. ایسے مسائل نکالتے رہے. ٹھیک ہے، اسی لیے فقہا کا شریعت نے بڑا مقام یاد رکھی، لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں، لا کر رکھتے ہیں. تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اس اور کہا بس وہ اس میں ذہن لگا رہا، تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی، تقوی کی علامتیں. 5 وقت فرض نماز اور مؤکدہ نہیں، رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی. ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے، ان کے پاس نہیں. 5 تو فرض ہے، اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی، اس کو نہیں رکھتے تھے وہ، اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی، رمضان کی سب رکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے یاد رکھی. بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے. تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی تھی، ہماری امہات میں سے. ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لوں. تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے، وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں. اٹھے، اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے. اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے، آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا، بڑے اچھے سے مشکیز نکالی، پانی لیا اس میں سے اور بہت اچھے سے وضو کیا. وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے، تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے، اٹھ کر جاتے، آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے.
اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا. الٹے طرف، چھوٹے تھے پتہ نہیں ان کو، بچے تھے، آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ پڑھ رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے سیدھے طرف لیا، چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو، الٹے نہیں. تو پتہ چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط، ورنہ لوگ آگے ادھر کھڑے ہو جاتے پھر سمجھتے یہ امام ہے. تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا. تو اس سے پتہ چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی. دوسرا پتہ چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے نفل نماز جماعت سے ہوتی کیا؟ تو یہ رات کی نماز آپ سے پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس آ کے جماعت بنا لی، پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، تو میں خاموشی سے نکلا جا کے سو گیا. پھر مطلب کھڑے بھی ہوا، لگا کہ میں پڑھ لوں گا، اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا. جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے، کھڑے ہوئے اور پھر چلے ہوئے بیچ میں سے توڑ کے مسکراتے، مطلب صرف ہنسی کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو سزا دی، مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے نماز میں، مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے، غلط کھڑے ہو گئے، پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا. تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے اور آسمان کی طرف، تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے، ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا، لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک. تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں. اسی طرح اگر آپ صبح اٹھتے ہیں سمجھ لیجیے اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاتا ہوں. پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا. اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں. قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. کتنی رکعت ہوئی؟ 2. پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اللہ. 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام. 2 سلام 2 قاعدے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ وسلم. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسا. آپ کو بولے مغرب کیسا ہے، وتر کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر ایک نیا لاتے ہیں. ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھ. حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا، غلط ہے، اور یہاں بولتے ہیں یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو. جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام، یا پھر 2 قاعدے، مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتی ہے، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت، ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں
کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنتے ثابت نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف۔ خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف۔ لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بیچ میں۔ اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ، 2 طریقے 3 وتر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات صاحب، جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعت، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے۔ اسی طرح رکعت وتر میں بھول کر سکتی ہے، اس میں حرج نہیں۔ اجتماعیت میں آپ نماز پڑھی تو پھر دعا نہیں ہوں گی، سب اپنی اپنی انفرادی کریں گی۔ آگے انہوں نے کہا کیا نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ نماز میں پوری عربی ہوتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نیت اردو زبان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ نماز کے لیے نیت کرنا چاہیے، ہر عمل سے پہلے نیت کرنا چاہیے، لیکن نیت دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نیت کرتے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ اب سوال یہ بغیر کعبے کی طرف منہ کرے کہ نماز ہوتی ہے کیا؟ جماعت میں تو بغیر امام کی نماز ہوتی ہے کیا؟ یہ الفاظ ادا کرنا کیوں ہے؟ یہ بدعت ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک عجیب بدعت جو نماز کو بھاگتے ہوئے بھی آدمی آتا اور آ کر وہاں کھڑا رہا، میں نیت کرتا 4 کچھ تو بھی چلتے رہتا، اپن یہاں کھڑے ہوئے وہ ڈسٹرب کرتے رہتا بازو سے، واسطے الگ محمد اللہ اکبر بالکل آواز کر کے ایک دم مطلب آ گیا میں صف کے اندر، پھر باندھتا ہوں رکعت۔ تو یہ سب ایسی چیزیں جو پتہ نہیں کہاں سے نکل کر امت میں آ گئی۔ بہت سے لوگ رکعت بھی باندھتے ہیں عجیب انداز سے، نیتیں کر رہے ہیں، رکعت باندھنے کا بھی طریقہ پہلے اس کو چھوتے ہی۔ حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو ہاتھ کاندھے سے لے کر کانوں تک اٹھاتے، چھونے کے الفاظ کہیں بھی نہیں روایتوں کے اندر، چھونے کا کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں چھونے کا۔ اچھا، اور ہاتھ سیدھے قبلے طرف، تو بہت سے لوگ یوں شروع کرتے، مطلب پیچھے کوئی ہو تو اس کو ایک پڑ جانا پیچھے، اور سامنے کوئی رہا تو اس کو ایک پڑتی، بالکل ایک دم اسٹائلش رہتا ہو نماز کو آئے ایسا۔ ایک ہوتا نا ایک عمل، ایک آدمی رہتا اس کو آپ دیکھتے ہیں کانچ صاف کرا، اس کو ایک عادت رہتی پانی مارا اور ایک اسٹائل رہتا، کہاں سے پتہ نہیں کیا، اس لیے کہ ہم یہ چیزوں کو سیکھتے نہیں، نمازوں کو، ان کو عبادتوں کو، یہ روایتی ان کو دیکھیں نا، ابا ایسا کرے تو بچہ ویسا کریں، ابا نماز میں ہاتھ نہیں باندھ رہے اس لیے ان کے ہاتھ خراب ہے تو بچہ بھی نہیں باندھیں گے، تو ابا کو نہیں دیکھا، ایسا نہیں، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہر رکن اسلام کا عربی میں ہے، پھر نیت اردو میں کیسا ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا جو کہتے ہیں نہیں نیت ضروری ہے، میں بھی کہتا ہوں نیت ضروری ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، بولتے نہیں الفاظ بھی، میں نے کہا عربی میں پڑھ کے سنو، بڑے مفتیوں سے میرا سوال ہے، عربی میں پڑھ کے سنو نماز کی نیت، ہر رکن نماز کا عربی میں ہے نا، کوئی عربی اردو میں چلتا فارسی میں چلتا کیا نماز میں؟ نہیں، تو پھر کر کے بتاؤ اس کی نیت عربی میں، تو بولتے نہیں ہے۔ ارے کسی ضعیف نے کسی فالتو حدیث سے بھی نہیں لا سکتے آپ، ہے نا، فالتو مطلب بیکار، فالتو ہوتی نا ایک دم بیکار موضوع، بدتن سڑی ہوئی ایک دم، وہ روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں جو ہے بس یہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے، یاد رکھیے۔ جیسا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، لیفٹ ٹرن لینا ہے، کیا نیت ہے آپ کی؟ میں نیت کرتا ہوں میری ٹی وی ایس سوزوکی کو ادھر ٹرن لینے کی، منہ میرا مل کے طرف کرتے ہیں آپ، کوئی پوچھیں گا آپ نے کیسا کیا؟ ہی میں نے دل میں نیت کی، دل میں جیسی آئیڈیا آیا میں نے لے لیا، بولنا نہیں پڑتا۔ آپ کسی مسجد میں جا رہے، کوئی بیچارہ بہت غریب فقیر بیٹھا ہے، اب اس کو آپ کو پیسے دینا، کیسے نیت کرتے آپ؟ میں نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے کہ اس فقیر کو 100 روپے دوں گا، گاندھی کا ہرا نوٹ، منہ میرا تیرے طرف ہے۔ اب وہ فقیر چھوڑتا، آپ کو بولتا نہیں ابھی دے کے جاؤ، بعد میں کو جلدی جانے کا ہے۔ آپ دل میں سوچتے یار بہت غریب آدمی، آتے وقت پیسے دوں گا، پھر نکلتے باہر بس جیب میں ہاتھ، یہ ہے نیت، بولنا نہیں پڑتا۔ تو نماز کی نیت ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن الفاظ نہیں ہے اس کے، دل کا ارادہ آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ کسی نے ایک سوال، اچھی بات ہے کہ زیادہ توحید پرست لوگ ہو، لیکن کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کم بھی ہو سکتا۔ تو بہرحال آپ نے وہ کیا، جنازے کو رکھا، امام مرد ہے تو سر کی طرف، عورت ہے تو بیچ میں، ایک سے زائد ہے تو ادھر عورتیں ادھر مرد ہے، اگر پورے مرد ہے تو ایک لگا دیے۔ اس کے بعد امام کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر وہ اب جو ہے وہ کھڑا ہوا، وہ پہلی چیز ہوگی، نیت اس کی ہے نماز پڑھانے کی، اور وہ اللہ اکبر، ٹھیک۔ جب اللہ اکبر کہیں گا اور ہاتھ باندھ لیں گا، سب پیچھے مقتدی بھی آپ لوگ اللہ اکبر ہاتھ باندھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمیر سورہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، یہ سنت ہے اس کی۔ سورہ فاتحہ تو فرض ہے، جیسا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں، وہ جہر سر وہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ضمیر سورہ ملایا،
کوئی بھی سورہ آپ چاہے تو ملائے، نہ بھی ملائے تو کوئی مسئلہ، لیکن ملانا چاہیے سنت۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر ہوگا، یہ دوسرا ہے، پہلے کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ٹھیک، اللہ اکبر کہیں۔ تو اس میں جو چیزیں ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفع دین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے، لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام نے پہلے کا اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ زمین سے، پھر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا، چاہے تو ہاتھ اٹھائیے، اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا غلط فہمی کیا کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سر کو اٹھاتی، کیا ہے پتہ نہیں، جنازے کی نماز کو کھڑے اللہ اکبر پہلی بار کرتے، اس کے بعد اللہ اکبر سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، گردن کو اٹھاتے۔ ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، گردن اٹھانے کا تو کہیں بھی نہیں، گردن سے یوں کرنا یوں کرنا، پتہ نہیں۔ اب دیکھیے جب سیکھتے نہیں ہے تو یہ سب مسائل چالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ ضمی سورہ، پھر کا اللہ اکبر۔ دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، جو کہ ضروری ہے، واجب ہے نماز۔ درود شریف کون سا؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں قاعدے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا دو تکبیرات کا۔ پھر تیسری بار آپ کہیں گے اللہ اکبر، تیسری بار اللہ اکبر کا، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ جنازے کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو سنت سے ثابت ہے، 3-4 تو بالکل معروف ہے جو سب کی سب صحیح ہیں۔ ایک دعا تو ہے جس میں رسول اللہ نے نام لے کر دعا کیا، اللہ فلاں بن فلاں ہے، اس کی میت ہے تو اس کی مغفرت کر بخش دے، وہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا یہ کہ آپ نے بچے کے لیے ایک دعا ثابت ہے، آپ نے پڑھی ایک بار، ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا جو سب سے مشہور اور معروف ہے، جو ہم سب پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بالکل کامن ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثا، وہ جو دعا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں، یہ سب سے کامن ہے، یہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دعائیں کی آپ، دعا کے بعد آپ نے پھر کہا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، دعا کے بعد اللہ اکبر کا، یہ کتنے بار اللہ اکبر؟ چوتھی بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ ہو گیا۔ اس میں ایک روایت جو ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ صرف ایک سلام بھی کافی ہے، السلام علیکم، یہ بھی کافی ہے، اور 2 سلام۔ اب ایک سلام سے تو ہم بس کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن آپ اگر عمرے اور حج گئے ہوں گے تو بہت سی بار ہندوستانی لوگ کھڑے ہوتے صف میں، امام کر السلام علیکم رحمۃ اللہ، اور ہم کھڑے ہی رہتے ایسے، وہ سب ہلنا چلنا چالو کر دیتے کیونکہ ایک سلام سے پڑھتے۔ پھر ہمارے پاس ہندوستانی لوگ بولتے کتنا الگ مسئلہ کہنے کا، دیکھو آدھی نماز آدھا سلام، آدھا یہ آدھا وہ، علم نہیں ہونے سے ہوتا ہے، ایک سلام بھی کر سکتے، چاہے تو دونوں بھی کر سکتے، یہ ہوا طریقہ۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ، جنازہ لایا گیا، مرد ہو تو سر کی طرف، عورت ہو تو بیچ میں، ایک سے زیادہ